إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا ذرے ذرے کا ہم سب کا خالق مالک رازق مدبر پالنہار ہے. اور رب العالمین جس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت درود و سلام ہو، جن کی کوششوں، قربانیوں، محنتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، ایک لمبے عرصے کے بعد
مجھے آپ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ جب اس طرح کے موقع فراہم ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک اہم بات، ایک اہم موضوع زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے، جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کارگر ہو، مناسب ہو، فائدہ مند ہو، ایسی باتیں رکھنے کا دل کرتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کی گزارش کرتا ہوں، جتنی دیر میں آپ کے سامنے بولوں، جتنا وقت مجھے اللہ نے میسر کیا ہے بولنے کا، خطبہ دینے کا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے غور سے سنیں، ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، دل کی گہرائیوں سے اسے سنیں، آخر اللہ کا کلام ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت آپ دل کے اندر بٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک آیت پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت بھی ہے اور سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ اگر آپ کو وقت ملے جمعہ کے بعد، خطبہ ختم ہونے کے بعد، کبھی ٹھنڈے دل سے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں آپ۔ کیا پیاری بات اللہ نے سمجھائی ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے، یعنی ہم لوگوں سے، اے میرے بندوں، تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور ابھی بھی تم منہ موڑ کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ ابھی یہ بات آپ کے دل و دماغ میں گھسی نہیں ہے، دوبارہ آپ ترجمہ اس کا سنیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور ابھی بھی تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اگر اس کو ہم اپنے انداز میں سمجھاؤں، ہمارے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بچوں کا اگر ایگزام ہے اور ایگزام کا وقت قریب ہے تو ماں باپ بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ بچے پڑھ لے، ایگزام قریب ہے۔ وہ بچہ کھیل کود میں ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتے ہیں بیٹا ایگزام قریب ہے، پڑھ لے، پریپیئر ہو جا۔ پھر بھی بچہ جو کھیل کود میں مگن ہے، مست ہے، ایگزام کی کوئی فکر نہیں ہے اسے۔ پھر ماں باپ بولتے ہیں بیٹا ایگزام سر پہ ہے، پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ماں باپ کا لاڑ ہے، یہ ماں باپ کا پیار ہے، یہ تاکہ میرا بچہ ناکام ہو، تاکہ میرا بچہ ناکام نہ ہو جائے، آنے والے ایگزام میں میرا بچہ پاس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کئی گنا زیادہ چاہتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، ماں باپ بچوں کو جو چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کی اصلاح کرتا ہوں میں، شاید آپ نے بچپن سے سنا ہوگا 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ مثال غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی کوئی مثال حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ 70 ماہ کیا ہے یہ اپنے بندوں سے؟ بے حساب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ جتنا ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پیارے انداز میں، یہ پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرے بندوں، تمہارے حساب کا وقت، تمہارے ایگزام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقتربہ کے معنی قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، ابھی تمہیں ہوش نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو، تمہارے حساب کا وقت کتنا قریب آیا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ نے کہا اقترب للناس، لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئے آج کو 1500 سال ہو چکے ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا قریب ہیں اپنے حساب سے۔
اس آیت کے اندر اللہ نے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات، ہم قیامت سے بہت قریب ہیں، اپنے حساب و کتاب سے بہت قریب ہیں ہم لوگ۔ دوسری بات، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی سستی، اتنی غفلت۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک ہندوستان کے اندر جتنا جو قوم سب سے زیادہ سستی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے وہ مسلم قوم ہے۔ جتنی غفلت کے ساتھ آج اپنے ملک ہندوستان کے اندر اگر کوئی قوم سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اگر کوئی قوم زندگی گزار رہی ہے، یہ مسلمان قوم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو مفسرین میں سے تمام مفسرین میں سب سے بلند پائے کا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ غفلت عما خلقوا، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، اس مقصد سے ہم غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا کپڑا ہو، یہ مائک ہے، اس کا ایک مقصد ہے، آواز آپ تک پہنچائی جائے۔ اگر یہ مقصد میں ناکام ہو جائے، ہم اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم چپل پہنتے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ہمارے پیر زخمی نہ ہوں۔ اگر یہ چپل ٹوٹ جائیں، مقصد میں ناکام ہو جائیں، ہم اس کو اٹھا کے کسی گھوڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہم لگ جائیں، دنیا کو دنیا کے حد تک رکھیں۔ اصل جو ہے ہمارا آخرت ہماری کامیابی ہے۔ اس مقصد میں اگر ہم ناکام ہو جائیں، اللہ بھی ہمیں اٹھا کے پھینک دے گا، ہم دنیا میں بھی اللہ ہمیں پھینک دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ آخرت میں تو جہنم ہے ہی اس کا ٹھکانہ۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے میرے دوستو۔ غفلت بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جمعہ میں کتنا بھی بولیں کہ اللہ کے لیے آپ جلدی آئیں جمعہ کے لیے، اب جو کتنی باتیں میری بنیادی باتیں گزرتی ہیں، آنے والے آخر میں آتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ان کو کچھ نہیں معلوم، یہی ان کا روٹین ہے، یہی ان کا معمول ہے۔ آخر میں آنا، سب سے پہلے چلے جانا، آخر میں آنا، سب سے پہلے چلے جانا۔ یہ غفلت کی باتیں، یہ قرآن کی باتیں کون سمجھائے انہیں؟ اور اتنی غفلت کی زندگی آج ہماری کہ جمعہ میں بھی نیند آتی ہے، جمعہ میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھ کے اونگتے ہیں، سوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ غفلت کی زندگی چھوڑ دو اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے، یہ غفلت کی زندگی ایک مذموم بری بیماری ہے۔ یہ پوری قوم کو جب یہ بیماری آتی ہے غفلت کی زندگی کی، وہ قوم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا، اللہ نے نبی سے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ ان غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اٹھیں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ان غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں۔ یہ غافل قوم ہے، یہ غفلت میں رہنے والی قوم ہے، یہ سستی رہنے والی قوم ہے، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ نہ رہیں، آپ دور رہیں، اللہ نے نبی سے کہا۔ اور اس کے بعد اہل علم نے لکھا ہے عقوبۃ من اللہ، یہ سستی، یہ غفلت اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ یہ سمجھے، اللہ جب کسی قوم کو ناکام بنانا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ غفلت جیسی زندگی ڈال دیتا ہے۔ عقوبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے یہ۔ اللہ نے اس مثال کو قرآن کے اندر بیان کیا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک ھم الغافلون۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کے آنکھوں پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے دل مردہ، جن کی آنکھیں اندھی اور جن کے کان بہرے ہو گئے ہیں، یہ غافل قوم ہے، یہ غافل قوم، سستی میں رہنے والی قوم ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے غفلت یہ جہنمیوں کی صفت ہے، یہ سست رہنا، غافل رہنا، بے پرواہ لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارنا جہنمیوں کی عادت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، یہی اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اصل میں لوگ غافل ہیں، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ یہ آپ کو ایک حدیث بتاؤں میں، آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی دو بڑے صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، ایک ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، اور دوسرے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام تو آپ نے سنا ہے، نام تو آپ نے سنا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں سمعنا علی اعواد المنبر، اس حدیث کو ہم نے، کن نے؟ ان دونوں صحابہ نے، عمر بن خطاب نے، ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا ہے، سمعنا، ہم نے اس حدیث کو سنا ہے، علی اعواد المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ دیکھو کتنی ایمانداری کے ساتھ، کتنی امانت داری کے ساتھ صحابہ حدیث بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم نے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو ہم نے سنا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، کتنی بھیانک بات ہے، سنیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے امتیوں، جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جو تم جمعہ کو چھوڑ دیتے ہو، جمعہ کی تمہارے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے، جمعہ کو جو تم اہمیت نہیں دیتے ہو، وقت گزرنے کے بعد آتے ہو، خطبے کا تمہارے پاس کوئی خیال نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس سے تم باز آ جاؤ، دور ہو جاؤ، تم ایسی سستی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا، جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں، جمعہ کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، جمعہ کی کوئی اہمیت تمہارے اندر نہیں، آگے سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے، سیل مار دیتا ہے، اللہ ایسے دلوں کو بند کر دیتا ہے، تالا ڈال دیتا ہے، جو لوگ جمعہ کی اہمیت کا خیال نہیں رکھتے، دیر سے آتے ہیں، وقت گزرنے پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حدیث آپ تو سنی ہے آپ نے بارہا، جب فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر کے، معلوم ہے آپ کو یہ حدیث، پہلے وقت میں آنے کے لیے اونٹ کا ثواب، دوسرے وقت میں آنے کے لیے گائے کا ثواب، تیسرے وقت میں آنے کے لیے ایک بکرے کا ثواب، چوتھے وقت میں آنے کے لیے ایک مرغی کا ثواب، انڈے کا ثواب، معلوم ہے آپ کو یہ حدیث۔ میں بتانا یہ ہے، جب جیسے ہی امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کی اذان کی آواز لگاتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ جو فرشتے کھڑے ہوئے تھے امام ممبر پر چڑھنے کے بعد، وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پر نہیں جاتے، وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد، اپنی سجیل بند کرنے کے بعد، اپنا رجسٹر بند کرنے کے بعد وہ فرشتے آسمان پر جاتے نہیں، اسی مسجد میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان فرشتوں کو ہمارے خطبے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو خطبے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آتے ہیں، بعد میں۔ فرشتوں کو ہمارے خطبے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو، آج ہمارے لوگوں کو خطبے کی اہمیت نہیں ہے۔ آج یہ حالت ہے، آج ہمارے مسلمانوں کی، آج ہم نے اپنے جماعت والوں کی یہ حالت ہے۔ کتنا بولیں، کتنا سمجھائیں، زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، ارے بھائی جمعہ کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد بھر جانی چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جائیں کہ کسی ایسے علاقوں میں جہاں پر جماعت کی اہمیت ہے، جماعت کا وقار ہے، جہاں پر دینداری ہے، جا کے دیکھیں، امام کو آنا رہتا ہے تو لوگوں کو ہٹا کے آنا پڑتا ہے، وقت سے پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اور یہاں تو جو ہے اللہ کی پناہ، افسوس ہے، افسوس، یہ غفلت کی زندگی چھوڑیں، یہ غفلت کی چادر اتاریں، جاگیں، جاگنے کی زندگی گزاریں۔ ایک مثال مشہور ہے، جو آدمی سویا ہوا رہتا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے، جو آدمی سویا ہوا ہے اسے جگایا جا سکتا ہے، جو پہلے سے جاگا ہوا ہے
اسے کیا جگائیں؟ اسے جو پہلے سے جاگا ہوا ہے اسے کیا جگائیں؟ آج یہ حالت ہماری ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں کہ جاگے ہوئے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غفلت کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ تو غفلت کی سزائیں ہیں۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر غفلت ہے، ہمارے اندر سستی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اہل علم نے ایک چیز بیان کی ہے کہ التکاسل عن الطاعہ۔ اہل علم نے سارے احادیث کی روشنی میں ایک چیز بیان کی ہے، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو سمجھ لے کہ سستی ہمارے اندر ہے، غفلت ہمارے اندر ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ التکاسل عن الطاعہ۔ نیکی کرنے میں سستی اگر پائی جا رہی ہے، شوق نہیں ہے نیکی کا، نیکی کرنے کا شوق نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر غفلت ہے، سستی ہمارے اندر ہے۔ نماز سب سے بڑی دلیل ہے۔ نماز سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، گھروں تک جا کر کے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، خاص کر نمازوں میں فجر کی نماز کے اندر سستی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہر کسی کو یہ خطاب ہے، ہر کسی کو نصیحت ہے۔ نماز کے اندر سستی یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے لیے نمازوں کے اندر سستی نہ کریں، یہ نماز انسانی زندگی کو پروان چڑھاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے علماء میں سے ایک عالم ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ معمولی، جن کی سیلری معمولی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام دیا۔ جو آدمی جو اپنے بچوں کو پڑھا کے ایک اعلیٰ خواب دیکھنا چاہتا ہے، ایک ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، ایک معمولی سا عالم اپنے بچوں کو نماز کی پابندی بنانے کی وجہ سے جب بھی جو ہے مسجد جاتے تھے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے لاتے تھے، وہ چھوٹے بچے نماز سے محبت ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کی پابندی آتے وہ بچے ماشاءاللہ اتنے نمازی بنے کہ جو ڈاکٹریٹ کی سیٹ، نیٹ کا ایگزام لکھنے کے لیے، آج اس کی سیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے کروڑوں روپے دینا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں بچوں کو فری سیٹ ملتی ہے کمس میڈیکل کے اندر، فری سیٹ۔ جب ان سے پوچھا گیا تمہارے بچے جس کی سیٹ کے لیے کروڑوں روپے دینا پڑتا ہے، فری میں آپ کے بچے سیٹ مارے، آپ کے بچوں نے رینکنگ کی، بتاؤ کیا راز ہے اس کا؟ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی محنت نہیں، اللہ نے اپنے کلام کے اندر کہا، نبی نے اپنی حدیث کے اندر کہا، وہی چیز میں نے اپنے بچوں کے لیے پابندی کی ہے۔ میں نے جب بھی صبح سویرے نماز کے لیے آتا ہوں، بچوں کو لاتا ہوں، بچے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں، اشراق تک قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اشراق کے بعد اپنے اسکول کی، کالج کی تعلیم کی پڑھائی، کتابیں لے کر کے بچے پڑھتے ہیں۔ آج وہ بچے، یہ مثال 5 سال پہلے کی مثال تھی، الحمدللہ آج ان کو ڈگری بھی مل گئی ہے، آج MBBS ڈاکٹر بھی ہیں۔ نماز سے محبت رکھیں میرے بھائی۔ اگر سستی آپ کے اندر، نماز کی سستی آئی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سستی چھوڑیں، غفلت چھوڑیں۔ رمضان جیسے گزرا، پھر مسجدیں خالی، پھر مسجدیں ویران، اللہ کے لیے کام نہ کریں، نیکی سے محبت پیدا کریں۔ دوسری چیز، یہ چیز بھی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لو کہ غفلت ہمارے اندر ہے، سستی ہمارے اندر ہے۔ کیا چیز ہے دوسری چیز؟ ٹٹول کے رکھیں اپنے دلوں کو۔ فرماتے ہیں گناہوں سے محبت۔ کیا ہے؟ گناہوں سے محبت۔ اگر یہ چیز بھی ہمارے اندر ہے تو سمجھ لو کہ سستی اور غفلت ہمارے اندر ہے۔ اور حقیقت میں یہ ہر ایک کے اندر ہے گناہوں سے محبت۔ اور گناہ کی محبت کیسے معلوم؟ خود گناہ کرتا ہے اور گناہ کی تبلیغ کرتا ہے۔ آج کا مسلمان گناہ کی تبلیغ، ایک فلم دیکھ کے آیا، دوسرے کو بولتا کیا فلم تھی معلوم؟ چل دیکھ کے آ تو بھی، دیکھ کے آ تو بھی۔ خود گناہ کرتا، دوسروں کو گناہ کی طرف ڈھکیل رہا ہے، دباتے ٹینشن میں رہتا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون ملے گا۔ آج کا مسلمان کیا کرتا معلوم؟ ٹینشن آتا ہے تو ایک سگریٹ پیک، فل پیک پی لو، کتنا سکون ملتا ہے۔ گانے سنتے ہیں، میوزک از دا میڈیسن آف مائنڈ، کہتے ہیں یہ کہ میوزک سنو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ گناہوں سے محبت ہے۔ کیا ہے یہ؟ گناہوں سے محبت۔ جس انسان کے دل میں گناہ کی محبت آ جاتی ہے وہ قوم سست اور غافل بن جاتی ہے۔
اللہ اس قوم کو دنیا میں بھی چپلوں سے مار کر کے جو ہے سدھارے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ گناہ، معمولی سا گناہ، چھوٹا سا گناہ، ایک مومن کیسے تصور کرتا ہے معلوم؟ جب چھوٹا گناہ کرتا ہے ایک مومن ایسے محسوس کرتا ہے گویا پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے، پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل۔ جب ایک مومن معمولی سا چھوٹا سا گناہ کرتا ہے ایسے محسوس کرتا ہے گویا تحت الجبل، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ دبا دے گا اسے، فوراً گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک کافر جب گناہ کرتا ہے، نافرمان ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو معمولی مکھی سمجھتا ہے، معمولی سا مکھی سمجھتا ہے۔ اللہ کے لیے گناہوں سے دور رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، معمولی سی غلطی ہو گئی، اللہ نے روکا تھا، اے آدم درخت کے قریب نہیں جانا، بہک گئے، چلے گئے۔ قیامت کے دن، قیامت تک ان کو چھوٹے سے گناہ کا احساس ہے۔ جب ساری امت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ ہمیں بخشوا دیں، معاف کرا دیں، کیا کہیں گے معلوم؟ آدم علیہ السلام نہیں، میں نے جنت کے اندر جو غلطی کی تھی آج تک مجھے اس کا احساس ہے۔ آج صبح سے شام تک کتنے گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے، گناہوں سے محبت، تو آپ سمجھ جائیں کہ سستی، غفلت ہمارے اندر موجود ہے۔ تیسری چیز، اگر یہ بھی ہمارے اندر ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر غفلت اور سستی ہے، سستی ہے۔ دیکھو کتنی قیمتی باتیں ابھی بتا رہا ہوں، کتنے لوگ بیٹھ کے اونگ رہے ہیں، سونے کی عادت ہے، جمعہ میں بھی سونے کی عادت ہے، اور کیا جگہیں بتاؤ اس، اور کیسے جگہیں؟ اللہ اکبر۔ اہل علم نے لکھا ہے وقت کو ضائع کرنا، جس کو کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو سمجھ لو کہ غفلت ہمارے اندر ہے، سستی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے واسطے وقت کو غنیمت جانے، یہ وہ وقت نہیں ہم ٹائم پاس کرتے ہوئے بیٹھے، وقت کو کام لائیں۔ اگر ہم وقت کو کام میں نہیں لائیں گے، یہ وقت ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا، ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے دوستوں کو یاد کریں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ، دنیا کے اندر ہمارے کچھ دوست تھے، دوست ہم بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے، آج ہمارے دوست ہمارے ساتھ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا جھانک کے دیکھو جہنم کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دوست جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ جنتی جھانکیں گے، اس وقت ان کے دوست جہنم میں جل رہے ہوں گے، پوچھیں گے جنتی میرے دوست تو دنیا میں میرے ساتھ تھا، آج تو جہنم کے اندر جل رہا ہے، کیا بات ہے؟ ان کا جو جواب ہوگا اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا ہے، ان کا جو جواب ہے اللہ قرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ کیا کہیں گے جہنمی جلتے ہوئے؟ قالوا لم نک من المصلین، دوست تو ہم دونوں دنیا کے اندر مل کے بیٹھتے تھے، تو مجھے نماز کی دعوت دیتا تھا اور میں تیری دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، سنو غور سے، کہیں گے کہ دوست تو غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور میں کسی غریب کو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ تیسرا جواب کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دوست تو میں بیٹھ کے کام کی بات کرتے تھے اور وقت آنے پر نماز کے لیے تو نکل جاتا تھا، میں ٹائم پاس کر کے بیٹھتا تھا میں۔ اللہ اکبر، یہ اصل ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے میں وقت برباد کرتا تھا میں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، کام میں لائیں، یہ وقت برباد کرنے کا نہیں۔ ہم نے دنیا کے اندر، خاص کر اس ملک کے اندر، مسلمانوں نے بہت وقت گنوایا ہے، بہت برباد کیا ہے۔ ہم شان کے ساتھ کالر ہلا کے کہتے ہیں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، 900 سال تک حکومت کی ہے، سنا نے آپ نے، تاریخ پڑھی بھی ہے آپ نے۔ مسلمانوں کی تو ہے 900 سال تک، 850 سال تک، 950 سال تک حکومت اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے کی ہے۔ کیا ہوا؟
کیا ملا ہمیں؟ بھائی ہم نے کیا کیا؟ آج دیکھیے سعودی عرب کے اندر 100 سال پورے نہیں ہوئے، پورے ملک انہوں نے جو ہے توحید کا ملک بنا دیا۔ ایک مزار کہیں پر آپ دکھا سکتے ہیں وہاں پر؟ پورے ملک انہوں نے جو ہے توحید کا ملک بنایا۔ یہاں صرف 100 سال نہیں، قریب 1000 سال تک یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ کیا بنایا ہم نے؟ کس پر حکومت کی ہے ہم نے؟ ایک مثال اگر دیں، 20 سال کی محنت لگا کر، 22,000 مزدوروں کو لگا کر، جانتے ہیں ایک بادشاہ کیا بنایا؟ تاج محل بناتا ہے۔ 20 سال کی محنت، 22,000 مزدور، ایک محل بناتا ہے، کیا نام ہے؟ تاج محل۔ وہ بھی کس پر؟ اپنی لیلا کی یاد میں قبر پر ایک مزار ہے وصل۔ تاج محل نام مت دو اسے، مزار ہے وہ۔ ہمارے مسلمانوں نے اس پر جو ہے حکومت کی، یہ وقت برباد کیا ہے۔ کاش یہ سارے مسلمان توحید پر محنت کرتے، قرآن و حدیث پر محنت کرتے، آج ہم کو یہ دین دیکھنے نہ ملتا۔ صدیوں نے خطا کی تھی، جو آپ نے سنا ہے نا وہ شعر، بڑوں نے خطا کی تھی تو ہم اس کی سزا آج پا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ وقت جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اتارو غفلت کی چادر۔ آپ کو ایک اور آئینہ بتاتا ہوں میں، اپنے ہی ملک کی طرح ایک اور ملک اس دنیا کے اندر، جسے عربی زبان میں اندلس کہا جاتا ہے، اندلس بھی کہا جاتا ہے، آج وہ ملک نہیں ہے۔ 850 سال تک وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آج نام لینے کے لیے ایک بھی مسلمان نہیں ہے آج وہاں پر۔ پورا ملک عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جانتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ اسپین جسے کہا جاتا ہے۔ اسپین مسلمانوں کا ملک تھا، وہ 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کیا ہوا؟ ایک بھی جو ہے آج مسلمان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ سب سے پہلے سن 711 کے اندر عبد الرحمن نام کا ایک لیڈر مسلمان، جوان مرد، ہمت والا، قرطبہ کے اندر جاتا ہے، بہت بڑا شہر وہاں کا، قرطبہ کے اندر 80,000 درہم دے کر ایک زمین خریدتا ہے مسجد کے لیے۔ اتنی شاندار مسجد بناتا ہے، 850 ستون لگا کر کے ایک شاندار بڑی سی مسجد بناتا ہے قرطبہ کے اندر۔ آج بھی وہ مسجد ہے، ان لوگوں نے گرایا نہیں اسے، ان لوگوں نے باقی رکھا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ مسجد، یہ ملک مسلمانوں سے ہم نے چھینا ہے۔ بقیہ ساری مسجدیں یا تو شراب کے اڈے بنا دیے گئے، یا تو ٹوائلٹ باتھ روم بنا دیے گئے، یا تو توڑ دیے گئے۔ بڑی بڑی جو عمارتیں جو نشاندہی تھیں، آج بھی جاؤ اسپین کے اندر، نام ہے اندلس اس کا نام، عربی زبان کو مٹا کر کے قبضہ کیا گیا اس کا۔ لوگ اسی غفلت میں تھے، جیسے آج ہم لوگ غفلت میں ہیں نا، کون کیا کر سکتا ہے؟ حالات دیکھو کیا آنے والے ہیں۔ تجربہ کاروں نے لکھا ہے جون کی 2 تاریخ کے بعد جو رزلٹ آئے گا، ابھی بھی مسلمانوں کے پاس وقت ہے، جاگے نہیں، متحد نہیں ہوئے، ایک نہیں ہوئے۔ جون کی 2 تاریخ 3 تاریخ کے بعد جو آئے گا، یا تو مسلمانوں کے لیے خوشحالی کے دن ہوں گے، یا قیامت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی صبح کا آدمی جو آغاز کرنا ہے، کتنا سوئیں گے، کتنی غفلت کی زندگی گزاریں گے، کتنا جگائیں، کتنا بتائیں، کیسے کیسے کن حالات سے جو ہے۔ کیا ہوا پھر اسپین کے اندر، اندلس کے اندر؟ امام قرطبی رحمہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا مفسرین کے جو بڑی لیسٹ ہے، امام ابن کثیر جیسے لمبی لیسٹ ہے، اسی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ، آج بھی آپ تفسیر کی کتاب اٹھائیں آپ کو نام ملے گا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا اس آیت کی روشنی میں۔ کہاں کے؟ اسپین کے ہیں، اندلس کے ہیں، بڑے بڑے علماء تھے وہاں کے۔ لیکن بربادی آتی ہے نا، سستی غفلت آتی ہے، اللہ کسی قوم کو دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے، ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے سرجن ڈاکٹر وہاں سے پیدا ہوئے، دھیرے دھیرے جب ان کے اندر سستی غفلت آئی تو ایک ایک ملک، ایک ایک گاؤں، ایک ایک جو ہے صوبہ مسلمانوں سے نکلتا گیا۔ 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، بے دینی آئی، سستی آئی، غفلت آیا ان کے اندر، ایک ایک شہر نکلتا گیا، اور سب سے آخر میں 850 سال مکمل ہوئے، غرناطہ ایک سب سے بڑا تاریخی شہر تھا وہاں کا، غرناطہ
وہاں سے بھی عیسائیوں نے بھگا دیا، نکلو یہاں سے۔ جاتے ہوئے عبداللہ اس کا نام تھا بادشاہ کا، غرناطہ سے باہر کھڑے ہو کر کے اپنے شہر کی طرف گھوم کے دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے اس کے، روتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا 850 سال تک حکومت کیے اس ملک اندلس کے اندر، آخری شہر جو بچا ہوا تھا غرناطہ، اس کو بھی عیسائیوں نے چھین لیا۔ جاتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ پیچھے مڑ کر کے دیکھ کے روتا ہے۔ ماں ایک جملہ کہتی ہے، آج بھی کتابوں میں جملہ موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں وہ ایک جملہ آپ سمجھ کر کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی سستی ختم ہو جائے گی، یہ غفلت ختم ہو جائے گی۔ کیا کہا ماں نے؟ کہا کہ بیٹے عبداللہ، جب تک وقت تھا لڑنے کا لڑا نہیں، آج پیچھے گھوم کر کے عورتوں کی طرح کیا روتا ہے، چل نکل بزدل یہاں سے۔ سمجھے کیا کہا ماں نے؟ بیٹے عبداللہ، جب تک وقت تھا لڑنے کا، ملک بچانے کا، تو لڑا نہیں، آج عورتوں کی طرح پیچھے مڑ کے دیکھ کے کیا روتا ہے، بزدل کہیں کہ چل یہاں سے نکل۔ ایسی مائیں تھی جگانے والی، لیکن جب بربادی آتی ہے نا، سستی غفلت آتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے کسی کو۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ ابھی بھی آپ کو بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں کا ہندوستان کا ایک سی ایم نے کہا تھا کہ ہندو کبھی نراشا نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ ارے بزدلو، یہ جملہ ہمارا ہے، یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آخرکار پورے اسپین پر قبضہ ہو گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے 711 کے اندر حکومت شروع کی، اور 1411 کے اندر پورا 850 سال کے بعد پورا ملک عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا۔ اب سب سے پہلا قانون بنایا انہوں نے، کہا اسپین کے اندر، اندلس کے اندر رہنا ہے تو سارے مسلمانوں کو عیسائی بننا ہوگا، ورنہ یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بڑی تعداد میں مسلمان وہاں سے نکل کے چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، آسانی سے نہیں گئے، راستوں میں ان کو مار دیا گیا، جنگلوں کے راستوں سے اور سمندر کے راستے سے چلے گئے جان بچا کر کے۔ جو یہ سوچ کے بیٹھے تھے دیکھتے ہمیں کیا ہوگا، کون کیا کرتا ہے، سب کو عیسائی بنا دیا گیا۔ نمبر 2، 1524 کے اندر ایک عدالت قائم کی گئی جسے ٹریبونل کورٹ کہا جاتا ہے، آج بھی ہے یہاں پر۔ اسام کے اندر جب NRC ہوا، اسی ٹریبونل کورٹ میں بھیجا گیا تھا، جس کے ڈاکومنٹ برابر نہیں تھے، ٹریبونل کورٹ میں بھیجا گیا تھا، جس کو اردو زبان میں مذہبی تفتیشی عدالت کہا جاتا ہے۔ ٹریبونل کورٹ قائم کیا گیا وہاں بھی۔ وہاں جانے کے بعد کورٹ میں یہی فیصلہ تھا، جتنے بچے کچھ مسلمان ہیں آئیں، عیسائی مذہب قبول کر لیں، آپ کو سند دی جائے گی، سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ اگر آپ نہیں مانتے، باب الرحلہ ایک جگہ ہے وہاں پر، اس گیٹ کے پاس جائیں، آگ لگا کر کے جلا دیا جائے گا۔ جو کمزور ایمان والے تھے، جن کی پرورش، جن کی جو ہے تربیت ایمان پر، توحید پر نہیں تھی، ڈر کر کے وہ لوگ مرتد ہو گئے، عیسائی مذہب قبول کر لیے اور آ گئے۔ ان کو سند دی گئی، یا تو رہ گئے، جو توحید پر قائم تھے مرنا پسند کر لیے لیکن مرتد نہیں ہوئے، آگ میں جلنا پسند کیا، جل گئے۔ یہاں تک کہ اسپین کی حکومت، عیسائی حکومت کتنوں کو جلائے گی، جلاتے جلاتے تھک گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شرط لگائی کہ ہم بہت ساروں کو جلا تو نہیں سکتے، تمہیں یہاں رہنا ہو ٹیکس دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا تمہیں۔ ٹیکس اتنا زیادہ لگایا گیا کہ بیچاروں کو کمائی کا ذریعہ نہیں، کوئی خریدتا نہیں، کوئی جو ہے بیپار کے لیے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں، ٹیکس اتنا تھا۔ وہاں کے جو بچے کچھ مسلمان تھے، جلنے سے بہتر ہے، ٹیکس سے بہتر ہے عیسائی مذہب قبول کر لیں گے، پھر مرتد ہو گئے، بچے کچھ وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ایسی پابندی، سنو سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت ساروں کچھ اونگ رہے ہیں، ابھی بھی سو رہے ہیں۔ ابھی کیسی پابندی معلوم؟ کہا کہ عبداللہ نام رکھنا جو ہے منع تھا، عبداللہ نام رکھنا منع تھا، یعنی مسلم کے جتنے نام ہیں کوئی مسلمان اپنا نام نہیں رکھ سکتا۔ کوئی ڈیوڈ اپنا نام رکھ لیا، کوئی جو ہے احمد جس کا نام تھا اس نے اپنا نام مائیکل رکھ لیا، کسی کا نام جو ہے عائشہ تھا
تو اس نے اپنا نام میری رکھ لیا. کسی کا نام فاطمہ تھا, اس نے مارگریٹ اپنا نام رکھ لیا. نام تبدیل ہو گئے, نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے. اس کے بعد جمعہ آنے پر ہر گھر میں نماز پر پابندی تھی, چرچ کو جانا پڑتا تھا اتوار کے دن, اور اس کے بعد گھر میں قرآن شریف کی تلاوت پر پابندی تھی. گلوں میں صلیب پلس کا نشان لگا کے گلے میں لٹکانا پڑتا تھا. اتنے سارے قانون بنائے گئے. 1566 کے اندر 1566 کے اندر ایک اور قانون لگایا گیا, سب سے بڑا قانون تھا. وہاں کی زبان عربی زبان تھی. انہوں نے کہا کہ عربی بولنا پر پابندی ہے تمہارے لیے, عربی بولنے پر پابندی, عربی کتابوں پر پابندی, عربی قرآن پر پابندی. جتنے عربی کی کتابیں تھیں, قرآن تھے, سب کو جلا دیا گیا. عربی زبان بولنے پر بھی پابندی. انگلش سیکھنا پڑا تھا سب کے لیے. انگلش سیکھنے پر یہ ان کو لالچ دی جاتی تھی. جمعہ کے دن ہر گھر کے دروازے کھول کے رکھنا پڑتا تھا تاکہ اندر سے کوئی نماز نہ پڑھے, اندر سے کہیں تلاوت کی آواز نہ آئے. اس وقت لوگ چھپ چھپ کر بچوں کو نماز پڑھاتے تھے, چھپ چھپ کر جو ہے نماز کی ہوتی تھی. نام ڈیوڈ ہے, گلے میں صلیب پلس کا نشان ہے, لیکن چھپ کے جو ہے کہیں ورق دو ورق چھپا چھپا کر کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. پابندیاں, داڑھی رکھنے پر پابندی, نماز پڑھنے پر پابندی, مسجدوں پر پابندی, برقعے پر پابندی. آپ کو کیا لگ رہا ہے سب چیز؟ یہ ساری چیزیں آج بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے نا یہاں پر. یہ ٹیم اسپین جا کر کے آئی ہے, یہ ٹیم اسپین جا کے آئی ہے, پورا سبق پڑھ کے آئی ہے. ہم اس ملک کو کیسے بنائے ہیں, یہاں ہم کیسے تبدیل لائیں, بالکل وہی سبق آج یہاں دہرایا جا رہا ہے. دیکھیں نا کرناٹک کے اندر کیا ہوا, برقعے پر پابندی, اذان پہ پابندی. میں وہاں رہ کر کے آیا ہوں. کرناٹک کے اندر کیا جھیلے ہیں ہم لوگ, ہمیں معلوم ہے کیسے کیسے حالات کو سامنا کرنا پڑا ہے. پھر بھی آج ہم لوگ سستی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد آخری 1604 کے اندر جب سارے مسلمانوں پر اندلس پر پابندی لگائی گئی, آخر میں 1606 کے اندر اعلان ہوا. ان کو یقین تھا کہ ابھی بھی مسلمان چھپے ہوئے ہیں دلوں سے, یا ظاہری طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بچے کچھ مسلمان ہیں باہر آ جائیں, عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ. ہم تم کو دوسرے ملک میں بسائیں گے, پھر دوسری آبادی بسائیں گے. جہاز تیار ہے, سمندری سفر سے ہم تم کو لے جائیں گے. 1606 کی بات ہے یہ, آج 2024 ہے. 1606 کے اندر پانی کا جہاز تیار کیا گیا. اپریل کی 1 تاریخ تھی. مسلمانوں نے سوچا اس وقت کہ شاید ہم عزت کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے, اندر رہ کر کے کب تک جو ہے ذلت کی زندگی گزاریں گے. جو آدمی اعلان کرنے والا نکلا تھا گھوڑے پر, وہ گھوڑے کے جو ٹاپ تھے, ٹانگیں خون سے پسل رہے تھے. ایسا قتل عام کیا گیا تھا. جو بچے کچھ مسلمان تھے سب آئے, جہاز کے اندر بیٹھ لیے. سارا اسپین پاک ہو گیا مسلمانوں سے. جہاز میں جانے کے بعد اپریل کی 1 تاریخ تھی, سمندر کے بیچوں بیچ اس جہاز کو ڈبو دیا گیا. اپریل کی 1 تاریخ کو سارے اسپین والے آج بھی خوشی مناتے ہیں. پھول بنا دیا ہم نے, بیوقوف بنا دیا ہم نے. آج وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے. اپریل کی 1 تاریخ آتی ہے تو کیا بولتے ہیں, اپریل فول. سنے نا, آج ہمارے مسلمانوں کو تاریخ معلوم نہیں, تو آج ہمارے اپنے مسلمان کے بچے مذاق میں اپریل فول اپریل فول اپریل فول کھیلتے ہیں. تاریخ ہم نے بھلا دیا, اور ہماری تاریخ بھلائی جا رہی ہے, کتابوں سے مٹائی جا رہی ہے. اور ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اتنے سال حکومت کر کے ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا. یہ اصل میں ہماری سستی, ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. وقت آگے نکل گیا ہے, کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی اس پہ بات ہوگی. اللہ کے لیے آپ وقت غفلت سے جاگیں, سستی کو چھوڑیں, مسجدوں کو آباد کریں, متحد ہو جائیں, ایک ہو جائیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایک بن جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, سستی کو چھوڑ کر, غفلت کو دور کر کے اللہ تعالی ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا, نمازی بنا, دیندار بنا, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں توحید پر قائم رہنے والا بنا. کسی بھی حالت میں اللہ ہمیں مرتد ہونے سے بچا لے.
ایمان پر ڈٹے رہنے کا اللہ میں توفیق عطا فرما۔ اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی ابھی بھی لوگ سستی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان جیسے مہینے کے اندر مجھے لوگوں نے بتایا، رمضان جیسے مہینے کے اندر بھی لوگ مسجدوں کو نہیں آ رہے تھے دعوت دینے کے بعد بھی۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ ہم سب کو غفلت اور سستی سے بچا لے، اس عذاب سے، مذموم صفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔